مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں تانیہ کنول پروگرام مسیحی نقطہ نظر کے ساتھ عزیزوں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ خداوند میں خوش ہیں، مسرور ہیں اور نہایت ہی شادمان ہیں. عزیزوں، ہم بات کر رہے تھے نیم گرم پر کہ نیم گرم حالت جو ہے ہمیں پاسٹر صاحب نے سکھایا کہ مسیحوں کی حالت جو ہے وہ نیم گرم ہوتی ہے. اور اسی روح میں رہتے ہوئے ہم آج مزید ان سے سیکھیں گے، تو میں چاہوں گی کہ ہم ضرور ان کو ویلکم کریں. فاسا، ویلکم ٹو دا پروگرام. تھینک یو بیٹے. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ شکر ہے خداوند کا، میں بالکل ٹھیک ہوں. فاسا صاحب، آپ نے نیم گرم کے بارے میں وہ جو بہت بہترین اور اچھے الفاظ میں سکھایا تھا کہ نیم گرم حالت جو ہے وہ مسیحوں کی حالت ہے، تو کیا یہ شخصی حالت ہے یا پوری جماعت کی، یا یوں کہہ لیں کہ پوری کلیسیا بھی نیم گرم ہو سکتی ہے؟ آج ہم نے یہی سیکھنا ہے. جی بالکل، تاکہ ہم پھر آگے بڑھیں اور پھر ہم اپنے آپ کو نیم گرم سے سرگرم حالت کی طرف ضرور ہے کہ ہم اپنے آپ کو لے کر جائیں اپنے خداوند کی مرضی سے، کلیسیائی طور پر بڑھیں. جی بالکل. تو کیا کہیں گے آپ، کیا صرف شخصی طور پر ہم نیم گرم ہوتے ہیں یا پوری کی پوری کلیسیا بھی جو ہے وہ نیم گرم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بیٹے، جو پتمس کے جزیرے سے یوحنا عارف نے جب اس کو مکاشفہ ہوا تو اس نے یہ لودیکیا کی کلیسیا کو ایک خط لکھا. تو اس خط میں اس نے لکھا کہ نہ تو نیم گرم ہے، نہ تو گرم ہے، نہ سرد ہے، بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے منہ سے نکال پھینکنے کا ہوں. تو ہم نے پہلی اور دوسری وہ ایپیسوڈ میں پڑھا تھا، سیکھا تھا کہ نیم گرم وہ حالت ہوتی ہے جب ہم گناہ کو تو برا نہیں سمجھتے لیکن سزا کے لیے بہت ڈرتے ہیں. تو ہمیں سزا سے نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ گناہ سے ڈرنا چاہیے. تو جو نیم گرم ہے وہ سزا سے ڈرتا ہے، گناہ سے نہیں ڈرتا. کیونکہ جب ہم گناہ سے ڈرتے ہیں تو خدا کے خوف میں رہتے ہیں، اور جب خدا کے خوف میں رہتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا علم حاصل ہوتا ہے. اور اس کا علم یہ ہے کہ یسوع مسیح نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو تاکہ لوگ جانیں کہ تم میرے شاگرد ہو. تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنی ہے، تو پھر ہم نیم گرم سے گرم حالت میں آئیں گے. اچھا بس صاحب، آپ نے ایک بات کر دی ابھی کہ گناہ کو وہ کرتے ہیں، برا نہیں سمجھتے. اب گناہ تو بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے کہ جیسے پیسے نہیں ہیں تو ان کو غلط طریقے سے حاصل کرنے کی لوگ خواہش کرتے ہیں. پھر گناہ جو ہے وہ نظر کا بھی ہو سکتا ہے، گناہ زبان کا بھی ہو سکتا ہے، گالی گلوچ کے ذریعے. تو گناہ جو ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ گناہ کو تو برا نہیں سمجھتے، سزا سے ڈرتے ہیں. اس پر آپ ذرا تھوڑا انہینس کریں کہ کیا مراد ہے آپ کی؟ دیکھیں، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو اس بات کی وضاحت کی تھی کہ گناہ سے ڈرنے کا مطلب ہے کہ خدا کے خوف میں رہنا. کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ تمہارے جو میرے قوانین ہیں وہ تمہارے دلوں پہ اب لکھے جائیں گے. تو جب خدا کے قوانین ہمارے دلوں پہ لکھے ہوئے ہیں تو ہمیں گناہ سے ڈرنا ہے، سزا سے نہیں. سزا سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور پھر سزا سے ڈرنے کے لیے ایک اور گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب ہم گناہ سے نہیں ڈرتے، گناہ سے ڈرتے ہیں، تو پھر ہم خدا کے خوف میں زندگی بسر کرتے ہیں. اور اگر کوئی ہمیں سزا دے بھی تو وہ خدا کے جلال کے لیے ہوتی ہے. جیسے میں نے چوری نہیں کی لیکن مسیحی ہوتے ہوئے میرے پہ الزام آ جاتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے. تو وہ جو میں نے چوری نہیں کی یا میں نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا، پھر بھی میرے پہ یہ الزام آ گیا ہے، تو لیکن مسیحی ہوتے ہوئے تو جب آ گیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو مجھے سزا مل رہی ہے وہ اس کے جلال کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ یسوع مسیح نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا اور پھر بھی پلاطس نے کہا تھا کہ اس کو جاؤ صلیب دے دو. تو جب یسوع مسیح کے ساتھ ایسا سلوک ہوا تھا تو ہم کون ہیں؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمیں اس کا شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کے نام پر سزا دی جاتی ہے، جیسے شاگردوں نے بھی کیا. جس شاگرد کو بھی کوئی سزا ملی اس نے خدا کا شکر کیا کہ آج ہم تیرے اس لائق تو ہوئے کہ تیری خاطر وہ تیری خاطر ظلم برداشت کریں یا جان دینے تک وہ وفادار رہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ سزا سے ہمیں نہیں ڈرنا، ہمیں گناہ سے ڈرنا ہے.
تو ہم نیم گرم سے گرم حالت میں آئیں گے. جی تو آپ یہ جو میرا سوال تھا پھر اس کی طرف میں چاہوں گی کہ آپ دوبارہ بڑھیں کہ شخصی طور پر یا کلیسیائی طور پر کیا کلیسیائیں نیم گرم ہوتی ہیں؟ دیکھیں بیٹے، یہ جو لودیکیا کی کلیسیا کو خط لکھا گیا ہے اس کی مخاطب کوئی شخص نہیں ہے بلکہ کلیسیا مخاطب ہے. وہ خط میں لکھا ہے کہ تو نہ گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے. تو یہ کسی فرد کو نہیں کہا گیا بلکہ کلیسیا کو کہا گیا ہے. تو اس لیے ہم کلیسیا سے متعلق بات کرتے ہیں کہ کلیسیا جو ہے جب وہ نیم گرم ہوتی ہے تو پھر پوری قوم کا برا حال ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بھیڑے کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ بھیڑ کی جو ہوتی ہے نا عادت، وہ ہوتی ہے کہ آپ پہلی بھیڑ کو اگر دریا سے نیچے پھینکیں تو پھر دوسری ساری کی ساری آ کر گرتی جائیں گی. بھیڑ چال بھی ایک لفظ چلتا ہے کہ بھیڑوں کی کاپی کرنا. تو بھیڑیں کاپی کرتی ہیں جو اگر پالیسی ساز اور ہمارے جو چرواہے ہیں، رہنما ہیں، لیڈر ہیں، اگر وہ قوم کو صحیح لے کر چلیں گے تو پھر قوم صحیح راستے پر چلے گی. لیکن ہمارے چرواہوں نے کیا کیا ہے؟ پہاڑوں پر لے جا کر، جیسے یرمیہ نے کہا کہ ان کو پہاڑوں پر جا کر چھوڑ دیا ہے، وہ ٹیلوں پر ادھر ادھر گھومتی ہیں اور اپنے آرام کی جگہ کو بھول چکی ہیں. تو ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے. انہوں نے کس طرح پوری قوم کو گمراہ کر دیا. آپ کو میں تھوڑی سی اس واقعے کی وضاحت کرتا ہوں کہ جب سلیمان بادشاہ فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا جو تھا ربام، وہ اس کی جگہ بادشاہ بنا. جب وہ اس کی جگہ بادشاہ بنا تو جو یربام تھا اس نے اس کے خلاف بغاوت کر دی. اس کی وجہ تو جو بھی تھی، وجہ کو ڈسکس نہیں کرتے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اس نے کیا کیا، اس کے خلاف بغاوت کر دی. تو اس طرح 10.5 قبیلے ایک طرف ہو گئے اور 1.5 قبیلہ جو تھا وہ ایک طرف یہودا اور بنیامین کا قبیلہ جو تھا، آدھا قبیلہ وہ اس کے ساتھ ربام کے ساتھ آ گئے اور باقی جو تھے وہ اس کے ساتھ چلے گئے، کیا نام ہے اس کا، یربام کے ساتھ. تو جب چلے گئے تو اس نے سوچا کہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ ہر سال عیدیں منانے کے لیے یروشلم میں ہیکل تھی یروشلم میں، تو وہاں جایا کریں گے عید منانے، تو پھر ان کے دل پھر مل جائیں گے آپس میں، یہ میرے خلاف بغاوت کریں گے. تو اس نے اپنی بادشاہی کو قائم رکھنے کے لیے اپنے اصل بادشاہ کو سائڈ پہ کر دیا، سائڈ پہ کر دی. اس نے خدا کو سائڈ پہ کر دیا. وہی رب خداوند بادشاہ ہے، وہی ہمارا بادشاہ ہے. اس کو اس نے ایک سائڈ پہ کر کے اور کہا کہ کوئی ایسا طریقہ اپنے مشیروں کے ساتھ مل کر کہا کہ کوئی ایسا کام کریں کہ یہ یروشلم کو نہ جائیں. تو اس نے 2 بچھڑے بنائے، 2 بچڑے بنائے اور ایک کو دان میں اور ایک کو بیتیل میں لگایا اور کہا کہ تم ان کی پرستش کرو، یہ تمہیں ملک مصر سے نکالنا ہے. یہ ایسا گناہ تھا جس کی معافی بھی نہیں ہے، لیکن اس نے پوری قوم سے کرایا. اسی لیے تو نبی کہتا ہے کہ میرے لوگ بھٹکی ہوئی بھیڑوں کی مانند ہے اور ان کے چرواہوں نے ان کو گمراہ کر دیا. تو یہ یہاں پر یربام نے پوری قوم کو 10.5 قبیلوں کو پکڑ کر گمراہ کر دیا. اور وہ بالکل انہوں نے نہیں کہا کہ خدا نے ہمیں بتوں کی پرستش سے منع کیا ہے، بلکہ جیسا اس نے کہا ویسے ہی کیا. لاوی بھی نہیں لگائے عبادت کے لیے، عام لوگوں کو لگا دیا اور وہاں پر اس کی پرستش کرنی شروع کر دی. تو قوم کو گمراہ کرنے والے کون ہوئے؟ خود لیڈرشپ ہوئی اور اس کے مشیر. تو آج کیا ہے، ہمارے ہماری جو مختلف جماعتیں ہیں، ہماری جو کلیسیائیں ہیں، وہاں پر جو پالیسی ساز ہیں وہ سارا کام خراب کرتے ہیں. وہ ایسی پالیسی بناتے ہیں جس میں دکھاوے کے کام تو ضرور ہوں لیکن کلیسیا کی ترقی کے لیے کوئی کام نہ ہو جس کو ہم سمجھ سکیں کہ ایک کوئی تعمیری کام ہو رہا ہے. بس لوگ روزمرہ کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. لوگ کلیسیا کے پاس ان کی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں اور ایسی عبادت کرتے ہیں کہ جب وہ باہر آتے ہیں تو ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ آج کیا سرمن دیا گیا ہے اور اس کو اپنے زندگی میں لے کے لیتے ہیں. اور کوئی کسی کو کسی کی فکر ہی نہیں ہے. بھیڑوں کی حفاظت کون کرتا ہے؟ چرواہا. جس نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں، اور اچھا چرواہا اپنے بھیڑوں کے لیے کیا دیتا ہے؟ اپنی جان دیتا ہے. یہاں جان دینے کے بجائے ان کی جان لینے کو تیار ہوتے ہیں. وہ ان کو ہدیے لانے کے لیے اور ایسی مختلف وہ کام کرنے کے لیے کہتے ہیں جن کے اندر واہ واہ ہو.
لیکن تعمیری کام کوئی نہ ہو. تو یہ ہمارے جو وہ نیم گرم حالت ہونے کا یہ حد ہو گئی ہے, وہ یہ کرتے ہیں. تو یہ نیم گرم کیا, یہ تو نیم گرم سے بھی تھوڑا نیچے چلے جاتے ہیں. یہ پہلی صدی عیسوی کی بات ہے اور آج 21ویں صدی جا رہی ہے جی. حالات کتنے چینج ہو گئے ہیں. تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آج بھی لوگ جائیدادیں بیچیں اور وہ لا کریں جگہ رکھیں, اکٹھا کریں اور سب میں بانٹیں. آج زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے, میڈیا ہے, موبائل ہیں, اور بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے بہت سے ذرائع ہیں. کمیونیکیشن نے بہت زیادہ لوگوں کو کلوز کر دیا ہے. تو لیکن پرنسپل وہی ہے کہ ہم وہاں مل کر رہے ہیں. ایک مل کر تب ہم رہتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ باپ, بیٹا, ماں, یہ سب مل کے کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک دوسرے کو محبت کرتے ہیں. کہ اگر لوگ ضرورت سے زیادہ اپنی ذات پہ خرچ کر دیں گے تو کسی کی مدد کرنے کے اہل نہیں رہیں گے. تو ورنہ اگر میں اپنے بچے کی شادی پر, اس کی سالگرہ پر ناجائز پیسے خرچ دوں اور جو بھوکا ہے, جو ضرورت مند ہے, اس کو نہ دوں, تو پھر میں نے غلطی کی ہے. حالانکہ وہ لوگ کہتے ہیں ہمارا پیسہ تھا, ہم نے خرچ کیا ہے, اس میں غلطی کہاں سے آ رہی ہے؟ انہی کے لیے ہم کماتے ہیں. لیکن کلیسیائی محبت ختم ہو گئی ہے, نیم گرم ہو گئے ہیں. بالکل یہی بات ہے. تو پھر وہ روٹی توڑتے تھے. روٹی توڑنے کا مطلب ہے عبادت کرتے تھے, اور پھر یہ تھا کہ وہ خوش رہتے تھے, اور جو ان میں آتا تھا وہ اس میں شامل کر لیتے تھے. آج ہم خوش ہیں پاس صاحب؟ نہیں, ہم خوش نہیں ہیں. ہم صرف خوش اس وقت ہوتے ہیں جب ہمیں دنیاوی خوشیاں ملتی ہیں, جب کوئی ہمارا بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتا ہے, جب ہم کوئی اچھا کام کر لیتے ہیں, کوئی پوزیشن لے لیتے ہیں دنیاوی کاموں میں, کسی سٹیٹس پہ آ جاتے ہیں, تب بھی ہم بڑا خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا, مال کا مارا ہے. بعض دفعہ جو کوئی تھوڑا ترقی یافتہ ہو جاتا ہے, جیسے کوئی کسی بڑی پوسٹ پہ آ گیا ہے, تو اس کو چرچ میں سامنے بلا کر اس کو کلیپنگ ہوتی ہے, اس کو بکیں دی جاتی ہیں, اور اس کو کہا جاتا ہے کہ خدا نے اس کو بڑی برکت دی ہے. یقیناً برکت ہے خدا کی, لیکن کیا یہ دنیاوی برکت نہیں ہے؟ اس دنیاوی برکت کو کیا روحانی برکت میں تبدیل نہیں کرنا؟ اچھا, کیسے کرا؟ آپ نے بڑا اچھا, وہ جو ہے نا کہتے ہیں نا دل کی بات کو آپ نے چھو لیا ہے. اب دنیاوی برکت تو ہے, اور ہم اس سے پیچھے بھی نہیں ہٹنا چاہتے. کوئی نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ ترقی نہ کرے, یا یوں کہہ لیں کہ پوزیشنز اویل نہ کرے, یا ہم ہائی اسٹیٹس پہ نہ جائیں. ایوری بڈی, سب کو چاہیے کہ ہم آگے جائیں, ہم یہ چیزیں ایکوپٹ کریں, ہمیں ملیں. لیکن روحانی برکت جو نہیں مل رہی اور جس سے ہم دور ہیں, اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ کیا لاہ عمل اختیار کیا جائے کہ کلیسیا نیم گرم سے اپنی گرم حالت میں آ جائے؟ دیکھیں, کلیسیا کو نیم گرم حالت سے نکال کر گرم حالت میں لانے کے لیے ایک تو رہنما کا اس میں ہاتھ ہے, اور دوسرا پالیسی بنانے والوں کا. اگر پالیسی بنانے والے اس کو غلط راستے پہ لے جائیں گے, وہ کہیں گے کہ ہم سنڈے اسکول کے فنکشنز کو بڑی اچھی طرح سیلیبریٹ کریں, یعنی اس میں بچوں کو انعام دیں اور دوسری چیز کھانا دے دیں, گیٹ ٹوگیدر کر لیں, پیرنٹس کو بلا لیں, یوتھ گروپ کے بچوں کو وہ ہر وقت اپریشیٹ کرتے رہیں, پھر خواتین کی میٹنگز ہوتی رہیں. تو یہ سب کچھ تو اچھا ہے, یہ برا نہیں ہے, اچھا ہے, بلکہ اس میں بھی بہت زیادہ تبدیلی کی ضرورت ہے. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا یسوع مسیح نے گناہگاروں کے لیے اپنی جان نہیں دی؟ کیا یسوع مسیح نے غریبوں کو پسند نہیں کیا؟ کیا یسوع مسیح کسی محل میں پیدا ہوئے تھے؟ یسوع مسیح کہاں پیدا ہوئے تھے؟ جہاں پر کوئی انسان رہنا بھی پسند نہیں کرتا, بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا. چرنی میں ان کو لٹایا گیا تھا. چرنی میں ان کو لٹایا گیا تھا. تو کیا ہم ان لوگوں کو جو غریب ہیں, جو دیکھیں جب بھی کبھی ہم پہ مصیبت آتی ہے نا, تو وہی ہمارے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ چار پیسے ہیں تو ہم روڈ پہ نہیں نکل سکتے, وہ جو ہمارے غریب بہن بھائی ہوتے ہیں وہ فوراً روڈ پہ آتے ہیں, وہ آواز اٹھاتے ہیں. کیا ہم ان کے کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے نا ان کے پاس؟ بس سب ایسا ہی ہے. ہمارے پاس کھونے کے لیے بڑا کچھ ہے, عزت, مال, پیسہ, جو ہم خرچ نہیں کرنا چاہتے. ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں جو جس کو کھونے کا ان کو ڈر ہو. دیکھیں دو باتیں ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ کلیسیا میں جتنی بھی بیوائیں ہیں وہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ کلیسیا کی ذمہ داری ہیں. اور کلیسیا کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایریے میں کتنی بیوائیں ہیں
اور وہ کس حالت میں رہتی ہیں. نہیں, کلیسیا جو کام کر رہی ہے میں اس کو بھی مینشن کر دوں. میں جو دیکھ رہی ہوں بچپن سے سنس اب تک, جب عید قیامت المسیح ہوتی ہے, یعنی ہم اپنی ایک بڑی خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید مناتے ہیں, یا ان کی پیدائش کے موقع پر ہم کرسمس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, اس وقت بیواؤں کو بلا کر سامنے ان کو شالیں یا پھر موسم کے حساب سے ان کو سوٹ دیے جاتے ہیں. تو یہ ان کو سیلیبریشن میں کے وقت دیا جاتا ہے کہ ان کو یہ یاد رہے کہ پورا سال انہوں نے یہ جوڑا پہننا ہے. مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ تو مذاق ہی بن گیا نا. تو یہ کام کیا جا رہا ہے, ایسا نہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا, کچھ تو ہو رہا ہے. اس کے آگے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ ایک کرسمس پر یا ایسٹر کے موقع پر ان کو کچھ دے دیا جائے, تو یہ تو ایک توہین کرنے کی بات ہے کہ بھائی ان کو تو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے. ان کو تو صبح ناشتے کی بھی نہیں امید ہوتی کہ ان کے بچے, ان کو جو بیوہ ہے اس کو, یا یتیم جو ہیں ان کو کوئی اچھی طرح ناشتہ بھی کھلائے گا. تو وہ بیٹے بالکل بے راہ ہو جاتے ہیں, وہ راہ سے بھٹک جاتے ہیں. کھلاتے تو وہ مسیحی ہیں, پھر وہ چوری چکاری میں پڑ جاتے ہیں, دوسرے کام کرتے ہیں, تو وہ مسیح کے غیر نام قوموں کی عادتیں اپنا لیتے ہیں. ہاں, تو ان کے لیے ہمیں کوئی پکا انتظام کرنا چاہیے, ایسا نظام کہ جس سے ان کی نہ صرف تربیت ہو بلکہ وہ اچھے مسیحی بنے, سانچے میں ڈلے. کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کوئی ایک ایگزامپل تو رکھیے سامنے, کیونکہ میں نے تو جو ساری زندگی سیکھا ہے بینگ اے چائلڈ سے لے کر اب تک, اور میرا خیال ہے جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی یہیں تک سیکھا ہے کہ ہمیں اس خاص موقعوں پر ان کو سلائی مشینیں دے دیتے ہیں, یا کہ سلتی رہو اور سلائی مشینیں خود نہیں دیتے ہیں, وہ کوئی فلاحی ادارہ دیتا ہے تو پادری صاحب کے آ کر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سلائی مشین, یا راشن اکٹھا کر کے ان کو دیا جاتا ہے, تو وہ ایک ٹائم پہ دے دیا جاتا کر دیتے ہیں. نہیں تو کیا لاہے عمل کریں؟ دیکھیں بیٹے, میں آپ کو ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ اچھی طرح دیکھیں کہ جو کلیسیا کے پاس پیسہ آتا ہے وہ صحیح طور پر استعمال نہیں کیا جاتا. وہ اپنے مختلف کاموں میں اس کو صرف کر دیتے ہیں. جب وہ پیسہ غلط جگہ صرف ہو جاتا ہے تو کلیسیا کے پاس وسائل ہی ختم ہو جاتے ہیں. تو کلیسیا کو اپنے وسائل بڑھانے چاہیے, اور وسائل کی ہمیشہ کبھی بھی کمی نہیں ہوتی اگر دیانتداری سے اور لوگوں کی خدمت کے لیے خرچ کیا جائے. تو بہت سے لوگ آگے نکل آتے ہیں جو ضرورت سے زیادہ ان کی مدد کر سکتے ہیں. ہمیں اپنی بیواؤں کے لیے, اپنے یتیم بچوں کے لیے, اور ضرورت مندوں کے لیے. سب کلیسیا کے بچوں کو بھی آپ ضرور یہاں پہ ایڈ کریں اپنی بات میں, کیونکہ دیکھیں اگر کسی کے ماں باپ مر گئے تو وہ تو یتیم کہلایا. جس کے زندہ ہیں اور تربیت اس کی بھی نہیں ہو رہی بلکہ ایک بیوہ کے بچے سے بھی بری ہو رہی ہے, کیونکہ وہ اس کو پالش کر کے رکھتے ہیں, وہ بالکل ممی ڈیڈی بچے بن جاتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس خدا کو ماننے والے ہیں, ہمارا انسینٹیو کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ کھانا, سونا, کارٹون دیکھنا اور ساری اچھی چیزوں کا استعمال جو ہے یہ ہمارا حق ہے, ہم اس کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ان بچوں کو بھی, کیونکہ مسیحی سانچہ تو سب کے لیے ایک ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ ان کو بھی بیچ میں اس میں ایڈ ضرور کریں. ضرورت مند ہم کہہ لیں گے, سب ضرورت مند ہیں جن کے پاس یسوع نہیں ہے. جن کے پاس یسوع نہیں ہے تو ہمیں ان کے لیے کوئی مستقل حل سوچنا چاہیے, تاکہ کلیسیا جو ہے مسیح کا بدن ہے, اور مسیح کے بدن کو کیا ہم ویسے ہی چھوڑ دیں گے؟ کیا مسیح نے ان کے لیے جان نہیں دی؟ کیا وہ اس بات کے حقدار نہیں ہیں کہ وہ خوشی منائیں؟ بے شک. تو ہمیں خوشی, اسی لیے ہماری زندگی میں خوشی نہیں ہے کہ ہم غریبوں کی مدد نہیں کرتے. غریبوں کی مدد کسی کو پیسہ دینے سے نہیں ہوتی, ان کو ساتھ لے کر چلنے سے ہوتی ہے. اچھا, کلیسیا کیسے لے کے چلے پھر؟ یہ اتنا بڑا گروپ جو ہے کیا کرے ان کے لیے گھر بنائے؟ نہیں, کلیسیا کے وسائل اتنے نہیں ہوتے کہ وہ گھر بنائے, لیکن اگر کلیسیا وہاں مل کر چلے تو گھر بھی بنا سکتی ہے. ان کے لیے بہت کچھ کلیسیا کر سکتی ہے. تعلیمی ادارے بھی ہونے چاہیے, تعلیمی ادارے بھی, ہاسپٹل بھی کھول سکتی ہے, لیکن کلیسیا یونیورسٹی تک بھی جا سکتے ہیں. ہاں, بہت کچھ کلیسیا کر سکتی ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سب مل کر یہ کہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم اس کو ذمہ داری کو دوسروں پہ ڈال دیں, کہیں کہ جی یہ خدا ان کی مدد کرے گا, تو خدا نے کہا کہ جب وہ قیامت کا روز آئے گا تو وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کتنی عبادتیں کی, کتنے زور زور سے گیت گائے, کتنا اونچا ہاتھ کر کے تم نے عبادت کی. وہ پوچھے گا کہ کیا میں ننگا تھا, تم نے مجھے کپڑے دیے, میں پیاسا تھا, کیا تم نے مجھے پانی پلایا.
میں جیل میں تھا، کیا تم نے میری خبر گیری کی؟ تو وہاں پر تو اس قسم کے سوال پوچھے جائیں گے. اچھا، یہ سوالوں سے تو ڈر ہمیشہ ہی لگتا ہے، تو کیا کریں؟ اتنی ریسورسز، اتنا مال کہاں سے اکٹھا کیا جائے کہ یہ سب کچھ، یہ جو آپ لاہے عمل بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے گھر بھی ہوں، ان کو جابس بھی دی جائیں، ان کے بچوں کی تربیت بھی کی جائے. ظاہر سی بات ہے بورڈنگ ہاؤس کی ضرورت ہے. تو ہر گلی میں، تو ایک گلی میں نے دیکھا 4 چرچ بھی ہوتے ہیں. کیا 4 چرچ بنانے سے بہتر نہ تھا کہ ہم ان کی تربیت میں وہی سرمایہ، وہی پیسہ مل کر لگا دیتے؟ دیکھیں بیٹے، اصل میں سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اصول یہ ہے کہ ہم مل کر رہیں، مل کر رہیں اور ہمارے اندر دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ ہو، اور ہم اپنی فضول خرچیاں چھوڑیں. کبھی کر کے کوئی دیکھے کہ خدا کتنا مہربان ہے، کر کے دیکھے، نکل کے دیکھے، قدم اٹھائے تو اس کے ساتھ بہت سے لوگ ملیں گے. صرف ضرورت ہے کلیسیا کو، اس کے رہنماؤں کو نکلنے کی. اگر وہ نکلیں گے تو اس کے ساتھ بہت سارے لوگ، قافلہ بن جائے گا، بہت سارے لوگ ان کے ساتھ آ جائیں گے، اور کام جو ہے وہ بڑی تیزی سے ہوگا. اور جو میں نے کہا اس سے زیادہ وہ کر لیں گے. لیکن پہلا قدم تو اٹھانا ہے. ہم مصروف ہیں دنیاوی زندگی کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، اور لکھا ہے کہ تم اس دنیا کے نہیں ہو، لیکن ہم تو ثابت کرتے ہیں قدم قدم پر کہ ہم اسی دنیا کے ہیں، اور یہ بھول گئے ہیں کہ ہم باغ عدن سے نکلے ہوئے ہیں اور ہم نے وہی آرام گاہ نہیں ہے ہماری، اور ہم بھیڑوں کی طرح بھٹک رہے ہیں دنیا میں. ایک میں آپ کو اور مثال بتاتا ہوں. جی. جب یشوع نے وہ ساری جائیدادیں جتنی تھی قرآن اندازی کر کے سب کو میراثیں دے دیں، تو وہ جو قبیلے یردن کے پار سے آئے تھے مدد کرنے کے لیے، ان کو یشوع نے کہا کہ اب تم واپس جاؤ اور جا کر اپنے قبیلوں کے ساتھ رہو، تم نے بڑی مدد کی اور قبضہ کرنے کے لیے. تو وہ جب واپس جا رہے تھے تو انہوں نے یردن کے پار جب پہنچے تو وہاں پر انہوں نے ایک مذبح بنا لیا، بڑا مذبح، بالکل اسی طرح کا جیسا کہ وہ اصل ہے، ویسا ہی مذبح بنا لیا. تو یہ خبر جب یشوع کو پہنچی تو اس کو بڑا دکھ ہوا. اس نے کہا کہ ان کو واقعی مار دینا چاہیے. تو کچھ آدمی، صلاح کاروں نے مشورہ دیا کہ کچھ آدمی بھیج کر دیکھ لو کہ کیا کر رہے ہیں. تو وہاں سے کچھ لوگ وہاں پر ان کو پوچھنے کے لیے آئے کہ تم نے اپنا مذبح کیوں بنا لیا الگ، خدا کو تم نے کیوں تقسیم کر دیا؟ تو جب وہ وہاں پر آئے، جیسے ہم نے تقسیم کیا ہوا، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ 4 چرچ ہم ایک گلی میں ہیں، بالکل وہ ان کو کہا کہ تم نے اپنا مذبح کیوں الگ بنا لیا؟ مذبح تو وہی ہے جس پہ ہم قربانی وہ صبح شام گزارتے ہیں. تو جب وہ آئے وہاں پر تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم لوگوں نے خدا کی نافرمانی کیوں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ نافرمانی نہیں ہم نے کی، ہم نے اس پہ کوئی قربانی نہیں چڑھائی، ہم نے صرف یہ یادگار کے لیے بنایا ہے کہ خدا نے ہماری مدد کی ہے. اور یہ جب ہمارے بچے ہم سے پوچھیں کہ تم الگ کیوں ہو تو ہم بتائیں کہ یہ تقسیم کی وجہ سے ہمیں یہ یہاں پہ میراث ملی ہے، ہم یہاں پر ہیں. اس مذبح کو دیکھ کر ہم یہ یاد رکھیں گے کہ خدا جو ہے وہ ہمارا مددگار ہے، اور اس مذبح پر ہم کوئی قربانی نہیں چڑھائیں گے، صرف اپنے بچوں کو اصل مذبح کی طرف راغب کرنے کے لیے کریں گے. تو اگر ہم اچھی کوئی مثال ہی قائم نہیں کریں گے تو ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ نہ ہم اپنے بچوں کو کچھ سکھا سکتے ہیں، نہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ ہم اپنی قوم کو اٹھا سکتے ہیں. بلکہ ایک اور مسئلہ یہاں پیدا ہو گیا ہے کہ جب کبھی کوئی بچہ غلط کام کر لیتا ہے، کسی چوری میں پکڑا جاتا ہے، کوئی اور بھی کوئی ایسے کام ہو جاتے ہیں جن کا میڈیا اور اخباروں میں آتا ہے، تو پھر ہم سب دکھ کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو دکھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دکھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وقت سے پہلے ان کو سنبھال لیں. وہ ہمارے ایسے بہن بھائی ہیں جن کے لیے یسوع مسیح نے اپنی جان دی ہے. اچھا بس اب بڑا آپ نے اچھا اس کو سم اپ کیا ہے کہ جو ہے ہمیں کچھ کرنا ہے، اور میرا خیال ہے کہ کرنے کے لیے بہت کچھ ہو سکتا ہے ہم سے. کوئی ایسی بائبل کی خاص اگزامپل جس سے پتہ چلے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ خداوند کے لیے کریں اور خدا اس کام میں ہمارے ساتھ ہے، تاکہ آج کے اس پروگرام سے تقویت ملے اور ارادہ مستحکم کرنے کا ہمیں ایک مضبوط حوصلہ ملے
کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں آپ کو نوح کی مثال بتاتا ہوں کہ نوح کے زمانے میں برائی بہت بڑھ چکی تھی، تو اس طرح کہ خدا نے کہا کہ میں انسان کو بنانے پر ملول ہوا، تو اور کہا کہ میں اس کو تباہ کر دینا چاہتا ہوں. تو جب خدا نے تباہ کرنے کا اپنا ارادہ بنا لیا تو اس وقت نوح کی عمر 600 سال تھی، اور اس کو کہا کہ ایک کشتی بنا. کشتی کا اس کو ڈائیمیٹر بھی دیے، اتنی لمبی، اتنی چوڑی، اتنی اونچی بنا، اور اس نے خشکی پر، جہاں پر نہ کوئی قریب سمندر تھا، نہ دریا تھا، نہ پانی تھا، بڑا مذاق بنا تھا نوح کا مذاق بنا ہوگا، لیکن اس نے مستقل مزاجی سے اس کشتی کو بناتا رہا، ایک لمبے عرصے تک وہ کشتی بناتا رہا، اور لوگ اس کا مذاق اڑاتے رہے. آج بھی اگر ہم کام شروع کریں تو کیا لوگ مذاق نہیں اڑائیں گے کہ یہ کام کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن ہمارے پاس نوح کی کتنی اچھی مثال ہے کہ خدا کا اس نے حکم مانا. آج بھی ہم اگر رسولوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، جیسا کہ آپ نے 2 باب کی اعمال 2 باب میں پڑھا کہ وہ مل کر رہتے تھے، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، لیکن نوح تو بیچارہ اکیلا ہی اپنے بچوں کی مدد سے کشتی اتنی بڑی بناتا رہا، اور لوگوں کا مذاق اور ان کی ذلت میں باعث بنتا رہا، اور لیکن اس نے کشتی بنانا چھوڑا نہیں. تو میں کشتی بن گئی نا. اگر آج بھی ہم اسی کام اپنے کاموں کو شروع کریں تو ہم بہت بچوں کو دکھانے کے لیے ہم بہت کچھ بنا سکتے ہیں کہ یہ کام ہے جو کلیسیائی طور پر ہم نے مل کر کرنا ہے، اور پھر بچوں کے پاس بھی یہ حقیقت، یہ فیکٹ ہوگا کہ یہ ہمارے بڑوں نے کیا ہے تو ہمیں اس کو آگے بڑھانا ہے. بس اب بہت بہت شکریہ آپ کی ان ساری باتوں کے لیے، اور ہمیں گرم حالت میں منتقل ہونے کی جو آپ نے ساری خوبصورت باتیں بتائی ہیں ان کے لیے بھی. عزیزوں، ہم گرم ہو سکتے ہیں، ہم گرم ہیں. نوح کس قدر اپنے اندر سے خداوند کے ساتھ سرگرم تھا، اس نے باہر سے کتنا وہ کولڈ تھا کہ اس نے کسی کے مذاق کی، کسی کی توہین کی. کیا آسان بات ہے کہ جہاں بارش نہیں ہے، دریا نہیں ہے، سمندر نہیں ہے، وہاں اتنی بڑی کشتی بنانا اور مذاق کا باعث بننا؟ کیا اس کا دل پریشان نہیں ہوگا؟ بے شک ہوتا ہوگا، لیکن اس کے جو دل میں خداوند کا خوف تھا اور جو خداوند کی محبت تھی، اسے کبھی ٹوٹنے نہیں دیتی تھی. اور ہمارے پاس تو خداوندوں کا خدا ہے جس نے آ کر زمین پر یہ ثابت کیا کہ وہ ہم سے کس قدر محبت رکھتا ہے. آج ہم اس کے لیے کچھ کرنے کے لیے اگر اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں تو یہ پھر سراسر ہماری بے وقوفی ہے. تو آگے بڑھتے ہیں اور ضرور اپنے آپ کو سرگرم کرنے کی کوشش کلیسیائی طور پر اپنے خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے پروگرام مسیح نقطہ نظر.